بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ حضرت تمیم داری کی کشتی بھنور میں پھنس جانا۔ سمندر میں وہ سفر کر رہے تھے تو ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں دجال سے ملاقات۔ دجال نے ان سے کیا سوالات کیے جو حدیث میں ہیں۔ بیسان کے باغات کے بارے میں پوچھا، زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح بحیرہ تبریہ کے بارے میں۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں نے ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے تاکہ ہمیں معلومات ہو سکیں۔ ہمارے نبی نے جو احادیث میں ہمیں بتایا ہے، دجال کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں، حالات سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کل، آج اس کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں اس نے پوچھا کہ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اس سے آگے اس کو اب لے کے چلیں گے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے، یہ چوتھی لائن سے آپ دیکھیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ دجال نے تمیم داری سے پوچھا تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ جب اس کا پانی خشک ہوگا تو پھر میں آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ بحیرہ تبریہ ہے کہاں پر، میں آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں گے جو بیسان کے باغات ہیں، اگر اوپر کی جانب دیکھیں گے تو بحیرہ تبریہ ہے۔ یہ میپ کے اندر دیکھیں تو اس کے اوپر بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو دجال نے کہا کیا وہ خشک ہو گیا ہے، تو دجال کے آنے کی یہ بڑی نشانیوں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو یہ جو جنگ لگی ہے اس میں یہ سارے جو پیشن گوئیاں ہیں پوری ہونے کے چانس ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کا چشمہ، اس کے بارے میں اس کا کیا حال ہے۔ اس چشمے میں پانی ہے کیا؟ اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ تو یہ زغر کا چشمہ کہاں پر ہے؟ زغر کا چشمہ جو ہے یہ ہے اپنا اردن جو ہے اس کے بارڈر کے اوپر ہے۔ اردن اور جو یعنی کہ اسرائیل کا بارڈر ہے وہاں پر یہ چشمہ واقع ہے۔ تو ابھی اس سے لوگ کاشتکاری کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں ممکن ہے کہ یہاں بھی تباہ کاری ہو جائے اور یہ نشانی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس نے تمیم داری سے پوچھا کہ ناخواندہ جو لوگ ہیں، ان کے جو نبی ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے ساتھ کیا کیا ان کے لوگوں نے۔ تو ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ تو پھر اس نے تمیم داری سے پوچھا کیا ان کے لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں مسیح ہوں دجال۔ ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں۔ دجال نے بتایا تمیم داری کو کہ میں مسیح دجال ہوں اور ان قریب مجھے حکم دیا جائے گا، میں نکلوں گا اور ہر بستی کو میں روندوں گا اور 40 راتیں برابر میں گشت میں رہوں گا۔ نیچے سے اوپر تیسری لائن میں دیکھیں، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا بھی تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں میں ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ مطلب کیا؟ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر کے اوپر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ۔ مدینہ منورہ کو فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے مدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا کہ ہوشیار رہو،
दज्जाल जो है दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है। फिर आपने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि वो मशरक की तरफ है, वो मशरक की तरफ है, वो मशरक की तरफ है। 3 दफा आपने मशरक की तरफ इशारा फरमाया। मदीना से जो मशरक वाली साइड बनती है, जो समंदर आता है, वहां पर आपने इशारा फरमाया। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हदीस पाक समझ आ गई होगी। ये निशानियां जब पूरी होंगी, यानी बहीरे तिबरिया खुश्क होगा, बेसान के जो बागात हैं वो खजूरें देना बंद कर देंगे, या ज़ुहर का चश्मा जो है वो खुश्क होगा, तो दज्जाल ने बताया फिर मुझे निकलने का हुक्म होगा। तो इस वक्त ये सारी चीजें आपको मैंने बताया कि इसराइल के कब्जे में है और वहां पर इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। तो मुमकिन है इस जंग में अन करीब ये निशानियां पूरी हो जाएं और दज्जाल का खुरूज जो है इस लिहाज से करीब ही हो, क्योंकि ये सारी चीजें इस वक्त यहूदियों के कंट्रोल में है, पहले नहीं थी। तो ये निशानियां पूरी होती हुई आपको नजर आए, यहूदी खुद इसको कर दे या जंग की वजह से हो जाए, किसी लिहाज से भी देखेंगे दज्जाल का खुरूज करीब तरीन ही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो इसको आगे शेयर लाजमी करना, कमेंट भी करना, अपनी राय का इजहार जरूर करना, दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।